وہ رپورٹس پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، اس میں جرأت ہی نہیں تھی گردن گھما کر پیچھے دیکھنے کی۔ گاڑی ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ تینوں باہر کوریڈور میں کھڑے تھے اور ولی اندر CCU میں تھا۔ وہ اندر ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر ولی کو جاتا دیکھ کر باہر رک گئی۔ کیا کہا تھا تم نے میرے آغا جان سے؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی جب زرمینہ آنسو صاف کرتی کسی زخمی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی۔ وہ اس کے سر پر کھڑی خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ ابھی دوپہر تک، تھوڑی دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے ان کے لیے کھیر پکائی ہے، یہ سن کر خوش ہو رہے تھے۔ صبح لالا نے انہیں نہلوایا تھا، انہوں نے اپنے سارے کام آرام سے کیے تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ تم نے انہیں کچھ کہا ہے جو ان کی طبیعت ایک دم بگڑی ہے؟ کیا کہا تھا ان سے؟ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ تمہیں طلاق چاہیے، جائیداد میں اپنا حصہ چاہیے؟ نفرت و حقارت سے اسے دیکھتے وہ زور سے چلائی۔ عباد فوراً اس کے پاس آیا۔ زرمینہ، بری بات ہے، اس طرح بات نہیں کرتے، یہ ہاسپٹل ہے، CCU ہے، تم تو خود میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں نہیں پتہ یہاں آہستہ آواز میں بولتے ہیں؟ ولی موبائل پر کسی کا نمبر ملاتا باہر نکلا تھا۔ اس نے ایک نظر اس منظر کو دیکھا مگر اس کے کچھ کہنے یا سمجھنے سے پہلے زرمینہ اس کے پاس بھاگتی ہوئی آ گئی۔ آپ اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے لالا؟ دیکھیں، اس نے آغا جان کو پھر کہاں پہنچا دیا۔ آپ اسے طلاق دے دیں، آپ اسے جائیداد میں اس کا سارا حصہ بلکہ حصے سے بھی زیادہ دے دیں اور اس سے کہیں یہ اب عمر بھر ہمیں اپنی شکل نہ دکھائے، چلی جائے وہیں واپس جہاں سے آئی ہے۔ اس کے پاس تو اس کے ہمدرد اور مہربان بہت ہیں، ہمارے پاس تو بس یہ ایک دادا ہی ہیں، انہیں کیوں ہم سے چھین لینے یہاں آئی ہے؟ وہ ولی کے بازو پر سر رکھ کر پھر زاروں کی طرح رونے لگی۔ روتے روتے اس نے یکلخت سر اوپر اٹھایا اور بہت نفرت سے بولی، ایک بات کان کھول کر سن لو فارغ خان، اگر میرے آغا جان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چین سے جینے تو ہرگز نہیں دوں گی۔ ولی اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر آہستہ آواز میں بہت پیار سے اس سے کچھ کہتا اسے قریب نظر آتی ایک بینچ کی طرف لے گیا۔ عباد نے ایک شرمندہ سی نگاہ فارغ پر ڈالی۔ وہ شاید زرمینہ کے رویے کی تلافی کے لیے اس سے کچھ کہنا بھی چاہتا تھا مگر وہ ان تینوں پر ایک نگاہ ڈالتی اندر آغا جان کے پاس CCU میں آ گئی تھی۔ انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کے سینے پر کچھ تار چسپاں تھے، ان کے دل کی رفتار ان کی دھڑکنوں کا شمار کرتی کچھ مشینیں ان کے قریب موجود تھیں۔ وہ سانس صحیح سے لے رہے ہیں، ان کا دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک ڈری ڈری نگاہ ان پر ڈالی اور پھر اس مشین پر ان کے سوئی پیوست ہوئے ہاتھ کو اس نے جھک کر آہستگی سے چوما۔ آپ کو میرے پاس سے اپنے بیٹے کی خوشبو آتی ہے اور مجھے آپ کے پاس سے اپنے باپ کی خوشبو آتی ہے۔ ہمارا رشتہ تو اتنا مضبوط، اتنا اٹوٹ ہے۔ بہت بری فارغ کو آپ نے بہت دیکھا ہے، آپ ایک بار اسے اچھا بننے کا موقع دے کر بھی دیکھیں۔ ابھی ابھی آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ کی سانسیں، آپ کی دھڑکنیں میرے ساتھ جڑی ہیں، پھر جب میں سانس لے رہی ہوں میرا دل دھڑک رہا ہے تو آپ کی سانسیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ آپ کی دھڑکنیں کیسے خاموش ہو سکتی ہیں؟ وہ بہت آہستہ آواز میں ان سے کہہ رہی تھی، اس کی آواز ان کی سماعتیں سن رہی ہیں، اسے یقین تھا اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو بڑے خاموشی سے گر رہے تھے۔ آپ برسوں سے مجھ پر محبتوں کی بارش برساتے ہیں، ایک بار مجھے بھی موقع دیں، میں آپ سے اپنی محبت ثابت کر سکوں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں آغا جان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں سرگوشی کے سے انداز میں ایسے جیسے انہیں ڈسٹرب نہ کرنا چاہتی ہو، آنسو بہاتی انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ اسی وقت پردہ کھینچ کر کوئی اندر آیا، اس نے گردن گھما کر دیکھا اور کرسی پر سے فوراً کھڑی ہو گئی۔ ولی تھا، اس کے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر اور پیچھے ایک جونیئر ڈاکٹر اور نرس بھی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی مگر نکلتے نکلتے جو آوازیں اور باتیں اس نے سنی وہ اسے یہ سمجھا گئیں کہ یہ سینئر ڈاکٹر آغا جان کے کارڈیولوجسٹ تھے۔ آغا جان برسوں سے انہی کے زیر علاج تھے۔ زرمینہ CCU لکھے شیشے کے دروازے کی طرف مسلسل امید، آس، خوف اور ہراس سے دیکھے جا رہی تھی اور عباد اس کے پاس بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک طرف خاموشی سے آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ وہ ہاسپٹل آنے کے راستے میں سرسری ان کی ساری رپورٹس دیکھ آئی تھی، ان کے تینوں ہارٹ اٹیک کی تفصیلات بھی دیکھ لی تھیں۔ ان کا دل کتنے فیصد کام کر ہے اور کتنے فیصد زخم خوردہ و بیکار ہو چکا ہے وہ یہ بھی جان چکی تھی۔ پہلے ہارٹ اٹیک کی تاریخ اس کی پیدائش سے بھی قبل کی تھی۔ دوسرا ہارٹ اٹیک وہ تھا جب صہیب خان کا انتقال ہوا تھا اور جب بستر پر بیمار پڑے اس وجود سے اسے کوئی ہمدردی نہیں ہوئی تھی اور اس کی ممی کو تو وہ بیماری ہی ڈھونگ اور ڈرامہ لگی تھی۔ اور تیسرے کی تو بات ہی الگ تھی۔ 25% جس کا دل کام کر رہا ہو، جو 3 ہارٹ اٹیک سہ چکا ہو، جو معمولی کاموں کے کرنے سے بھی انجائنا میں مبتلا ہو جاتا، اس کے لیے ڈاکٹر کیا کہتا؟
میں دوا کرتا ہوں، آپ دعا کیجیے، مریض کو خوش رکھیے، اسے ٹینشن میں نہ آنے دیجیے، اسے خوشگوار ماحول دیجیے، کوشش کیجیے کوئی اختلافی امور، لڑائی جھگڑا اس کے سامنے نہ ہو۔ اگر نفرتوں کے مضبوط قلعے میں مقید اس کی پوتی ایسا ہونے دے تو کھڑی گھنٹے آگے بڑھا رہی تھی اور وہ چاروں کسی طے شدہ معاہدے کے بغیر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اندر ان کے پاس سی سی یو میں جا کر بیٹھتے اور پھر دوسرے کو اندر آنے کا موقع دیتے خود باہر آ جاتے تھے۔ عباد نے اپنے گھر فون کر کے اپنے چھوٹے بھائی سے دونوں بچوں کو گھر لے جانے کو کہہ دیا تھا کہ آغا جان کے گھر پر بہت سے ملازمین کی موجودگی کے باوجود بھی وہ بہت چھوٹے بچے ماں باپ کے بغیر اکیلے رہ نہیں سکتے تھے۔ آغا جان کے پاس میں ہوں، تم لوگ گھر جاؤ۔ رات 10 بجے ولی زرمینہ اور عباد سے بولا تھا، اس کی طرف دیکھے یا اس کا نام لیے بغیر یہ بات کہی گئی تھی، مگر ظاہر ہے اس جملے کی مخاطب وہ بھی تھی۔ زرمینہ گھر جانے کے لیے کسی قیمت پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ ولی اور عباد سے یہاں رکنے کی ضد کر رہی تھی۔ عباد اور ولی نے بڑی مشکلوں سے اسے بچے گھر پر اسے یاد کر رہے ہوں گے، اور سی سی یو میں تو ویسے بھی ایک سے زیادہ کوئی فرد رک نہیں سکتا، جیسی باتیں کہہ کر گھر جانے پر راضی کیا تھا۔ زرمینہ دوبارہ اندر آغا جان کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ وہ چند منٹوں بعد واپس آ کے تو یقیناً ولی اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے کہے گا۔ بہت زیادہ مضطرب اور بے قرار ہوتے وہ سیدھی ولی کے پاس آئی۔ ولی، میں آغا جان کے پاس رکنا چاہتی ہوں۔ نہیں، تم یہاں اکیلے؟ ولی پلیز مجھے یہاں رکنے دو، پلیز مجھے یہاں سے مت بھیجو۔ وہ کہتی تھی کہ اجنبیوں کے سامنے آنسو نہیں بہاتی، اور اسی پل ولی سے التجائیہ انداز میں یہ بات کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ دوپہر سے اسپتال میں آنے کے بعد زرمینہ جتنا روئی تھی وہ اتنی ہی خاموش رہی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر کوریڈور میں اکیلی بالکل خاموش کھڑی رہی تھی۔ عباد نے اسے بینچ پر بیٹھنے کو 1-2 بار کہا تھا، مگر وہ ویسی ہی کھڑی رہی تھی۔ اس وقت سامنے کھڑے عباد نے اسے یوں روتے تعصب سے دیکھا۔ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ وہ اسے تسلی دے سکتا یا کوئی اپنائیت بھری بات کہہ سکتا، مگر اس وقت اس کا اسے تسلی دینے کو دل چاہا تھا۔ عباد نے ولی کو بغور دیکھا۔ کاش ولی اسے یہاں رکنے دے، اس نے دل میں سوچا۔ ولی نے فارا کو ایک لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد کچھ سوچا تھا، پھر اس پر سے نظریں ہٹا کر بولا، ٹھیک ہے۔ زرمینہ بھائی سے سخت شاک کی کہ اسے گھر بھیج کر وہ اس لڑکی کو آغا جان کے پاس رکنے کی اجازت دے رہا ہے جو آغا جان کی آج اس حالت کی ذمہ دار ہے۔ عباد کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ آغا جان کے پاس اندر آ گئی اور ولی باہر شاید کسی بینچ پر بیٹھا تھا۔ آغا جان کو بدستور آکسیجن لگی تھی۔ سکون آور ادویات کے زیر اثر وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ کرسی ان کے بیڈ کے بالکل قریب کر کے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن کی اسکرین پر ماضی کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس انسان کی اس موجودہ حالت کی ذمہ دار وہ تھی، انہیں اس حالت تک پہنچانے والی وہ تھی، مگر وہ یاد کرنا چاہتی تھی ماضی میں اس شخص کے ساتھ اس نے کیا کیا کچھ غلط کیا تھا۔ آگے میرے بچے، یہ اس بوڑھے انسان کے لبوں سے اس نے پہلے الفاظ سنے تھے۔ یہ اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ سرسری نگاہوں سے اس نے اس بوڑھے انسان کو کسی توجہ اور دلچسپی کے بغیر دیکھا۔ یہی وہ آغا جان تھے نا، جنہوں نے اس کے ڈیڈی کو ممی سے محبت کے جرم کی سزا دیتے برسوں پہلے ان کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور اس کی ممی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے نفرت تھی۔ فارا اپنے دادا کے پاس نہیں آؤ گی؟ روحی بیٹا، تم وہاں کیوں رک گئے؟ یہاں آؤ۔ کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھو تو سہیب کیسے مجھ سے چھوٹ گیا۔ انہوں نے ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر اٹھ نہیں سکے تھے۔ بیٹے کی موت کے تیسرے دن ان کے بیمار دل پر ایک تازہ زخم لگا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ کئی دن اسپتال رہ کر اس روز گھر واپس آئے تھے۔ وہ اپنے اس وقت کے رویوں کے لیے خود کو ٹین ایجر، نہ سمجھ، نہ تجربہ کار، کم سن کہہ کر جان چھڑا لے، مگر ممی کے رویے کو کیا نام دے، جنہوں نے رسمی دنیا کے لیے بھی آغا جان سے ان کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت نہیں کی، شوہر کو غم کی اس گھڑی میں حوصلہ نہیں دیا، اس کی دل جوئی نہیں کی، ولی اور زرمینہ کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ نہیں پھیرا۔ ممی نے ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام آغا جان پر ڈالا تھا۔ آخر کیوں؟ ان کا شوہر آغا جان نے ان سے دور کروا دیا تھا، یا وہ خود بدگمانیوں میں گھر کر شوہر سے دور ہو گئی تھیں؟ ڈیڈی 23 سال بعد اپنے گھر آئے تھے، باپ سے ملے تھے اور کس حال میں ملے تھے۔ ان کا مسکراتا، زندگی سے بھرپور صحت مند بھائی زندگی کی بازی ہار گیا تھا، انہیں منا کر واپس بلا کر ہار گیا تھا۔ باپ شدید بیمار تھا، انہیں شدت سے یہ احساس ندامت ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ضد توڑ کر یہاں پہلے کیوں نہیں آئے۔ ممی بجائے ان کی کیفیت، ان کا غم، ان کا درد سمجھنے کے ان سے دور ہو گئیں، اپنے اور ان کے بیچ ایک اجنبیت قائم کر ڈالی۔
انہوں نے تو یہاں آنے سے قبل ہی ڈیڈی کی 15 روزہ غیر حاضری اور دوری پر یہ بدگمانی اور شک دل میں راسخ کر لیا تھا کہ ڈیڈی کو ان کے گھر والوں نے ممی کے خلاف کر دیا ہے۔ وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھیں، وہ اپنے سسر سے پہلی بار مل رہی تھیں، مگر دل میں کینہ اور نفرت لیے۔ اس کا نکاح تو ایک بالکل الگ واقعہ تھا اور اس واقعے کی وجوہات آغا جان نے اسے آج بتائی تھیں، لیکن آج وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ نکاح نہ ہوتا، صرف اپنا لاہور کا گھر چھوڑ کر پشاور آغا جان کے گھر مستقل رہائش اختیار کرنے کی بات ہی ڈیڈی نے کی ہوتی، ممی تب بھی یوں ہی ری ایکٹ کرتی جیسے انہوں نے تب کیا تھا۔ اس گھر میں برسوں انہیں یہاں کی بڑی بہو کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا تھا، اور اب وہ اس گھر اور یہاں بسنے والوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ نہیں سوچا کہ اس گھر نے ایسا 23 برس پہلے کیا تھا۔ ڈیڈی ان 23 برسوں میں پلٹ کر کبھی یہاں آئے ہی نہیں۔ اگر پلٹ کر آتے تو کیا پتہ یہ گھر باہیں کھول کر ان کا استقبال کرتا۔ اس کے نکاح کے لیے ہونے والا ممی اور ڈیڈی کا جھگڑا، جس کے لیے اس نے ہمیشہ ممی کو مظلوم اور ڈیڈی کو ظالم سمجھا تھا، آج جب ڈیڈی کے نظریے سے سوچ رہی تھی، ان کے دل میں جھانک کر اور ان کی نگاہوں سے اس دن کو یاد کر رہی تھی، تو احساس ہو رہا تھا جھگڑا ڈیڈی نہیں ممی کر رہی تھیں۔ وہ شوہر سے کس لہجے اور کس انداز میں مخاطب تھیں۔ روہی بیٹا، سارے گلے رنجشیں اور پچھلی ہر بات بھول جاؤ، تم میرے لیے میری بہو نہیں بیٹی ہو۔ ممی کی آنکھوں میں موجود نفرت دیکھنے کے باوجود وہ کس طرح ان 3 دنوں میں کئی بار ممی سے یہ جملے کہہ چکے تھے، اور وہ نفرت بھری خاموشی لیے انہیں دیکھتی رہیں۔ ڈیڈی کو بیوی کے اس تحقیر اور نفرت بھرے رویے سے کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا، کتنا دکھ ہوا ہوگا، جس کی محبت میں انہوں نے باپ کی نافرمانی کر کے ناراضگی مول لے کر اپنے گھر اور اپنی ہر محبوب چیز کو چھوڑ ڈالا تھا۔ آج جب وہ اس سے یہ امید کرتے تھے کہ وہ ان کو سمجھتے دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، تب وہ ان سے ناراض ان کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ ممی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، لاہور واپس آ کر وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ وہ شوہر کے ساتھ پشاور اس کے باپ کے گھر نہیں جائیں گی۔ وہ اگر بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ وہ اپنے نکاح پر ڈیڈی سے اتنی ناراض اور شوقی تھی کہ اسے ممی کا ہر رویہ درست نظر آتا۔ ہمیشہ اتنے چاہتے لٹانے والا باپ، بیٹی سے والہانہ محبت کرنے والا باپ، اگر اپنی عادت و مزاج کے خلاف ہمیشہ سے کچھ مختلف کر رہا تھا تو اس کے اسباب جاننے کی کوشش کیے بغیر اسے بھی باپ ظالم اور سخت کی نظر آنے لگا۔ شوہر کی زندگی کے آخری لمحوں میں اس کے پاس نہ ہونے کا الزام ممی بڑے اطمینان سے آغا جان پر ڈال کر اپنے اندر سر اٹھاتے احساس ندامت و پشیمانی کو چین دلا دیتی تھیں، مگر جو سچ تھا وہ سچ تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ساتھ گزار دینے کے باوجود شوہر کی زندگی کے آخری دنوں میں اسے سمجھا نہیں۔ 23 سال تک جس شوہر نے انہیں محبت، عزت، وفا، سکھ اور چین سب کچھ دیا، جب اسے ضرورت پڑی تب وہ اپنی وفا نبھانے ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، اور وہ خود 18 سال محبتیں، چاہتے اور شفقتیں لٹانے والا باپ کیا اس پر اپنی بیٹی پر اتنا حق بھی نہیں رکھتا تھا کہ اگر کہیں اس کا رشتہ طے کرنا چاہتا تو کر دیتا؟ کیا وہ ایسی بیٹی نہیں تھی جو سوچ سکتی میرا محبتیں لٹانے والا باپ کبھی میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتا؟ اس کے اس فیصلے کا یقیناً کوئی سبب ہے، اور یقیناً وہ اس میں میری بہتری دیکھ رہا ہے۔ وہ سنگ دلی اور ظلم کی حد تھی۔ اس نے اور ممی نے ڈیڈی کی موت کا ذمہ دار تک اس شخص کو قرار دے دیا تھا جس روز اس کا باپ مرا تھا، جس روز ممی کا شوہر مرا تھا، اس روز اس شخص کا بیٹا بھی تو مرا تھا۔ وہ جو اس کا باپ تھا، اس کی ماں کا شوہر تھا، وہ اس شخص کا بیٹا بھی تو تھا۔ دکھ کہتے کس کو ہیں، کیا وہ جانتی ہے؟ اس کمزور، ناتواں، بیمار انسان نے ایک نہیں اپنے دونوں بیٹے کھو دیے تھے، یکے بعد دیگرے، محض چند دنوں کے وقفے سے۔ بجائے اس کے کہ بیٹے باپ کے جنازے کو کندھا دیتے، اس بوڑھے باپ نے بیٹوں کے جنازوں کو کندھا دیا، انہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارا، اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں پر مٹی ڈالی۔ آغا جان کی طبیعت کافی خراب ہے، آپ لوگ اگر کچھ دیر ٹھہر جاتے تو۔ وہ آغا جان کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا جو ڈیڈی کی تدفین کے فوراً بعد انہیں واپس لوٹتا دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ گیٹ کے پاس کھڑے تھے، ممی، تجمل ماموں اور وہ گیٹ سے نکل رہے تھے۔ ولی بھی اس رشتہ دار کے ساتھ کھڑا تھا۔ آغا جان قبرستان سے آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا شاید ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، مگر اسے اور ممی کو ان کے صدمے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس گھر میں ٹھہر جاؤں، دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اس منحوس گھر اور یہاں رہنے والوں کی شکلیں زندگی میں پھر کبھی نہ دکھائے۔ ممی اس رشتہ دار کو نفرت سے جواب دیتی تجمل ماموں اور اسے ساتھ لیے وہاں سے باہر نکل گئیں۔ اپنی خود ساختہ نفرتوں سے نکل کر کبھی سوچا نہیں تھا، آج سب یاد آ رہا تھا تو سوچ رہی تھی آغا جان نے وہ پہاڑ سا غم سہارا کس طرح ہوگا،
ان کا دل تو غم سے پھٹ رہا ہوگا، پہلے ایک بیٹا پھر دوسرا جو ملا بھی 23 برسوں کی جدائی کے بعد تھا، مگر وہ بہادر اور صبر و ہمت کا پیکر اپنے غموں سے سمجھوتا کرتا اپنی بیماری اور دکھوں کو بلا کر چند ہی دنوں میں بیوہ بہو اور پوتی کے پاس آ پہنچا تھا۔ خواہش تو میری یہی تھی کہ تم لوگ میرے ساتھ رہتے، لیکن بیٹا اگر تمہاری یہ مرضی نہیں تو ہم فارا کو لاہوری میں داخلہ کروا دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا اس شخص کی بے بہا محبتوں اور یہاں سے بے حساب نفرتوں کا۔ وہ تو آج بھی جب اسے اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے تب بھی وہ ڈرتے ڈرتے جب اپنی محبت کو اسے یقین دلانا چاہ رہا تھا تو اپنی بیماری کا ہر ذکر دانستہ چھوڑ گیا تھا۔ اس پوتی کی ضد، اس کی ہٹ دھرمی اس دل کے مریض کو موت کے منہ میں لے جا رہی ہے۔ وہ 2 مہینے پہلے تیسری بار دل کے دورے کا شکار ہوا۔ پوتی کے ناروا رویے اس کے مرض کی شدتوں کو مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ اس نے تو اس سے یہ شکوہ یہ گلہ تک نہیں کیا۔ یہ اس کی سچی محبت ہی تو تھی جو پوتی کو ندامت میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو اس کی ماں کا سری ظلم، اس کی زیادتیاں اور اس کی غلطیاں بھی اسے بہت ڈر ڈر کر بتا رہا تھا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ اسے اس کی ماں کے خلاف کرنے کی سازش کریں کہ یہ سوچ کر ان سے بدگمان نہ ہو جائے۔ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا رہے ہیں، ان کے گھریلو اور دیگر تمام اخراجات اور اس کی تعلیم کا سارا خرچہ اپنے ذمے لے رہے ہیں، تو وہ ان کا فرض ہے اور ان ماں بیٹی کا حق ہے۔ ہاں، بدلے میں اس شخص کے کوئی حقوق نہیں، ان ماں بیٹی کے کوئی فرائض نہیں۔ محبت نہ کرتی وہ دونوں اس کی احسان مندی ہو جاتی۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد وہ اور ممی کس مالی بحران میں آ جاتے اگر آغا جان نہ ہوتے تو۔ اس کی میڈیکل کی مہنگی تعلیم تو ایک طرف رہی، گھر کے اخراجات تک کے لیے چند ہی ماہ کے اندر اسے اور ممی کو کوئی ملازمت اختیار کرنا پڑتی۔ ذاتی گھر، گاڑی، تھوڑے بہت شیئرز جن کا ڈیویڈنڈ آ جایا کرتا تھا، ممی کے زیورات اور بہت ہی قلیل بینک بیلنس پر مشتمل تھا ان کا کل اثاثہ ڈیڈی کے انتقال کے وقت۔ آج اگر وہ ڈاکٹر بہروز خان کہلائی جاتی ہے تو کس کے سبب، کس کے طفیل؟ حق حق حق۔ بہت سنا یہ لفظ اس نے ممی سے، تجمل ماموں سے، موئی سے فرض فرض فرض۔ یہ لفظ کسی نے سکھایا نہیں تو اس نے سیکھنا چاہا بھی نہیں۔ جس دادا کے پیسے پر وہ اور اس کا سارا کنبہ عیش کرتا رہا، وہ کبھی اس کی شکر گزار احسان مند بھی نہیں ہوئی۔ اس بوڑھے شخص نے آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ فارا بہروز خان کے دل میں اس کی محبت نہ سے ہمدردی اور احسان مندی بھی پیدا نہ ہو سکی؟ آخر وہ اس سے خفا کس بات پر تھی؟ اگر اپنے نکاح پر تھی تو وہ نکاح اس کے باپ نے کروایا تھا، وہ جا کر اپنے اس مرے ہوئے باپ سے لڑے، یا پھر وہ اس کی محبتوں سے بیزار ہے، اس کی چاہتوں اور الفتوں سے نالاں و تنگ ہے؟ فارا، پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے نا بیٹا؟ کوئی مشکل تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ فارا، یار ممی سے ضد کر کے آ جاؤ نا زرمینہ کی شادی میں، انہیں بھی ضد کر کے زبردستی ساتھ لے آؤ، ہم سب یہاں مل کر خوب مزے کریں گے۔ میں دن گن گن کر گزار رہا ہوں کب میری بیٹی کی پڑھائی ختم ہو اور وہ اپنے آغا جان کے پاس ہمیشہ کے لیے آ جائیں۔ جب تم میرے پاس آ جاؤ گی نا، پھر تم اور میں ہم دونوں یہاں مل کر کوئی ایسی ترکیب سوچیں گے کہ روحی بھی یہاں ہمارے پاس ہی آ کر رہنے لگے۔ فارا، عید پر تمہاری بہت یاد آئی بیٹا، ولی اور زرمینہ میرے پاس تھے مگر تم نہیں تھی نا، اس لیے ہر خوشی ادھوری تھی، مگر میں نے رمضان میں بڑی شدت سے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اگلی عید اگر میرے نصیب میں ہے تو اس میں میرے تینوں جگر کے ٹکڑے میرے ساتھ ہوں۔ تمہاری دادی کے زیورات تو پرانے فیشن کے ہوگے، اب ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا ہی کوئی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں پہنیں گی۔ میں نے تمہارے لیے سب زیور بالکل نئے اور آج کل کے فیشن کے مطابق بنوائے ہیں، یعنی اب مجھے علاج کے لیے ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر فارا بہروز خان اپنے آغا جان کا خود علاج کریں گے اور وہ بھی بالکل مفت۔ کاش آج میرا بہروز زندہ ہوتا، اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا دے کر خوشی سے اس کے پاؤں ہی نہ ٹکتے زمین پر۔ فارا، تم نے اپنے ڈیڈی کا خواب پورا کر دیا بیٹا۔ سچے پیار اور والہانہ محبت سے مہکتے یہ جملے اس نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ خود احتسابی کی یہ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ رات کا یہ آخری پہر تھا، وہ گہری نیند سو رہے تھے اور وہ کئی گھنٹوں سے ٹک ٹکی باندھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ 4 جنوری کی ایک نہایت ہی سرد رات تھی۔ سی سی یو میں مکمل اور بھرپور ہیٹنگ ہونے کے سبب سردی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ کرسی پر بغیر کسی کمبل کے صرف اپنی شال لپیٹ کر بیٹھی تھی اور ذرا سی بھی ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر سی سی یو سے باہر کوئی ہیٹنگ نہیں تھی۔ اسے ولی کا خیال آیا وہ اس ٹھنڈ میں یک بستہ کوریڈور میں کسی بینچ پر بیٹھا ہوگا۔ وہ آہستگی سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اٹھی اور پردہ ہٹا کر آغا جان کے کیبن سے باہر نکل آئی۔ وہ پورا کوریڈور طے کرتی ولی کی تلاش میں نظریں گھماتی رہی۔ یہ کوریڈور آگے دائیں اور بائیں میں مزید کوریڈور زمین جا کر کھلتا تھا۔
اس نے دائیں طرف دیکھا، وہاں دور دور تک سناٹا اور خاموشی کا راج تھا۔ بائیں طرف نظر ڈالی جہاں وہ طویل کوریڈور ختم ہو رہا تھا، وہاں صرف ایک مدھم سا بلب روشن تھا اور بلب کی مدھم روشنی میں اسے ولی نظر آ گیا تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر جہاں جا کر مزید کوئی کمرے نہیں تھے اور محض ایک دیوار تھی، وہاں وہ دیوار کے سامنے جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بالکل دبے قدموں چلتی اس کے پاس آ گئی۔ وہ سجدے میں تھا، اتنا طویل سجدہ۔ وہ تو اسے یہ کہنے آئی تھی کہ اب تم اندر چلے جاؤ، میں باہر بیٹھ جاتی ہوں، مگر وہ سجدے سے سر اٹھائے گا تو وہ اسے یہ بات کہے گی۔ وہ وہیں اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ولی سے چند انچ دور زمین پر بیٹھ گئی۔ سجدے میں چونکہ اس کی پیٹھ ہلکے ہلکے ہل رہی تھی، اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز سا رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس طویل سجدے میں وہ روتا اللہ سے اپنے دادا کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بے تحاشا امیر کبیر دادا کے لیے دولت جائیداد کی خاطر اپنا کیریئر، مزید اعلیٰ تعلیم اور کامیابیاں چھوڑایا تو بہت احسان کیا۔ کسی غریب بے آسرا و بے سہارا دادا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر واپس آیا ہوتا تو بات بھی تھی۔ یہ سوچا کرتی تھی نا وہ ولی صہیب خان کے بارے میں۔ خود اپنے گریبان میں کبھی جھانک کر دیکھا تھا؟ وہ تو غریب کے امیر دادا کے پاس بھی ایک ایگریمنٹ کر کے آئی تھی۔ جب وہ امیر زادہ اس جیسی گستاخ، بدتمیز اور خودسر لڑکی پر مسلسل اپنا پیسہ لٹا رہا تھا تو ولی صہیب خان تو اس کا بہت فرما بردار اور چاہتے لٹانے والا پوتا تھا۔ وہ امریکہ شوق سے بیٹھا رہتا، اپنا کیریئر بناتا رہتا اور ساتھ ہی یہاں سے امیر دادا اسے اسی طرح پیسہ بھجواتا رہتا جیسے خود غرض اور بے حس فارا بہروز خان کو بھجوایا کرتا تھا۔ اور ولی صہیب خان فارا ہی کی طرح کوئی احسان تو نہیں میرا حق ہے کہہ کر اسے وصول کیے جاتا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ صہیب خان کے بچے اس کی طرح فرما بردار و سعادت مند ہو گے اور بہروز خان کی اولاد اس جیسی ضدی و سرکش؟ رشتہ ایک ہی تھا مگر بہت فرق تھا فارا بہروز خان اور ولی صہیب خان و زرمینہ عبدالرحمن میں۔ دادا نے تینوں پوتے پوتیوں پر ایک ہی طرح چاہتے نچھاور کی تھی، تینوں کو ایک جتنا ہی چاہا تھا، مگر وہ دونوں بھائی بہن اس کی طرح احسان فراموش و خود غرض نہیں تھے۔ وہ دادا سے سچے دل سے محبت کرتے تھے۔ ایک پوتی انہیں موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی اور وہ دونوں اسے موت کے منہ سے نکالنے کی صحیح کرتے دن رات ایک کر کے اس کی تیمارداری کر رہے تھے۔ اپنا گھر، شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں، شوہر، بچے، ان سب کے ساتھ زرمینہ عبدالرحمن اپنے دادا کے پاس صبح شام دن رات رکی اس کی خدمت، اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ نوکروں کی ایک فوج کے ہوتے اس کا پرہیزی کھانا اپنے ہاتھوں سے پکاتی تھی، اسے دوا خود دیتی تھی، کسی کو دکھانے یا متاثر کرنے کے لیے نہیں، اپنی محبت اپنا فرض اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر۔ جو فارا بہروز خان سے صرف اس لیے نفرت کرتی تھی کہ وہ اس کے دادا کو دکھ پہنچا رہی تھی، اور یہ ولی صہیب خان جس سے وہ نفرت کرتی ہے، جسے وہ جائیداد کا لالچی سمجھتی ہے، وہ اسے اس لیے طلاق نہیں دیتا کیونکہ وہ جائیداد میں بٹوارا نہیں چاہتا۔ اسے اپنے داخلہ فارم پر دستخط کرتے آغا جان کے کانپتے ہاتھ بھول گئے۔ وہ ہاتھوں کی کپکپاہٹ و لرزش کے سبب دستخط کتنی مشکلوں سے کر پائے تھے۔ داخلہ فارم میں ان دستخطوں کی اتنی چھان پھٹک نہیں ہوگی، مگر بینکوں، دیگر مالیاتی اداروں میں تو ہر بار ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز خود نہیں بنے تھے، ولی کو بنایا تھا تو اس لیے کہ ان کے دستخط میں فرق آ سکتا تھا اور لازماً آتا۔ دیگر ہر جگہ بھی اس کے دستخط کو یقیناً کارآمد اس لیے بنوایا گیا تھا، قانونی حیثیت اسی لیے دلوائی گئی تھی کہ لکھتے اور دستخط کرتے ان کے ہاتھوں میں مسلسل لرزش و کپکپاہٹ رہا کرتی۔ اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، یا یوں ہی اس نے سجدے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اسی طرح زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنے پر سر رکھ کر بیٹھی اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ فارا نے دیکھا کہ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ دن بھر میں اس نے ایک بار بھی اسے حواس کھوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹینشن و پریشانی کے آثار 2-3 بار ضرور نظر آئے تھے، مگر وہ سارا وقت خود کو اپنے ساتھ موجود دوسرے افراد کو سنبھالے رہا تھا، اور اس وقت اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر زار و کتار روتا وہ ایک بہت مختلف انسان نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے تمام آنسو صاف کیے اور آہستہ آواز میں اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، نفی میں سر ہلاتی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ کچھ کھاؤ گی؟ یہ سوال وہ اس سے رات بھی ایک بار پوچھ چکا تھا۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے وہاں بیٹھنے پر کوئی اعتراض کیے بغیر وہ دوبارہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اسے عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ واپس اندر آغا جان کے پاس آ گئی۔ زرمینہ اور عباد صبح سویرے آئے تھے۔ آغا جان کا ناشتہ ساتھ لے کر آغا جان جاگ چکے تھے، مگر ان کی طبیعت ابھی بھی سنبھلی نہیں تھی۔ انہوں نے بس لبوں کی جنبش سے ان لوگوں کے سلام کا جواب دیا اور پھر خاموشی سے اپنی بیمار آنکھوں سے ان چاروں کو دیکھتے آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔
آغا جان کو ناشتہ زرمینہ کرا دے گی، تم لوگ اب گھر جاؤ۔ سی سی یو سے باہر نکل کر عباد ولی سے بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے فوراً سے بولا چلو فارا۔ لیکن ولی میں آغا جان کو خدا حافظ کہو، ہم اب دوپہر میں یہاں آئیں گے۔ وہ اس کا جملہ کاٹ کر قطعیت سے بولا، رات اس نے اس کی بات مان کر اسے یہاں رکنے دیا تھا، اب اس پر یہ اخلاقی پابندی تھی کہ وہ اس کی بات مان کر یہاں سے چلی جائے۔ ولی اس سے پہلے اندر جا کر آغا جان کو خدا حافظ کہہ آیا تھا۔ وہ اب سیڑھیوں کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اندر آئی۔ زرمینہ آغا جان کا بیڈ سرہانے کی جگہ سے تھوڑا سا اونچا کر کے اپنے ہاتھ میں گلاس پکڑے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا دودھ انہیں پلا رہی تھی۔ زرمینہ ان کے دائیں طرف بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بائیں طرف آئی۔ آغا جان کے لبوں پر اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بہت مسکرا کر بشاش لہجے میں بولی، میں ولی کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، دوپہر میں آؤں گی، اب تب تک آپ کو اپنی طبیعت بالکل ٹھیک کر لینا ہے ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا کر آہستہ آواز میں اسے خدا حافظ کہا۔ راستہ پورا خاموشی سے کٹا تھا۔ راستے بھر ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی اور اب وہ گھر کے سامنے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ ولی گاڑی اندر لا رہا تھا اور وہ اس عمارت پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی۔ یہ اس کے ڈیڈی کا گھر تھا۔ اسے اس گھر کے در و دیوار سے کبھی محبت کی نہیں ہوئی؟ کیا وہ ڈیڈی کی بیٹی نہیں، جس جگہ کو وہ اتنا والہانا چاہتے تھے کہ مرنے سے پہلے ان کی آخری خواہش یہاں واپس آنا تھی؟ ایک بیٹی نے اپنے باپ کی آخری خواہش کو پورا کرنے میں 6 سال لگا دیے، اور 6 سال بعد آئی بھی تو کس طرح؟ کیا باپ کا حکم ماننے اس کی خواہش پوری کرنے کی نیت سے؟ خود اپنے وجود سے شرمسار و نادم وہ گاڑی سے اتری۔ ولی اس سے پہلے گاڑی سے اتر چکا تھا۔ اس وقت ان کے گیٹ پر کوئی گاڑی آ کر رکی تھی۔ وہ اس گاڑی اور اس سے اترنے والے پر دھیان دیے بغیر اندر چلی گئی ہوتی اگر اس نے اپنا نام اور ایک جانی پہچانی آواز نہ سنی ہوتی۔ مجھے فارا سے ملنا ہے۔ چوکیدار سے یہ جملہ بولنے والے کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ وہیں ٹھہر گئی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس نے معیز کو گیٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر سیدھا یہیں آ گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور اشتعال پھیلا ہوا تھا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ ولی کو مکمل نظر انداز کرتا وہ اس سے حکمیہ لہجے میں انتہائی غصے سے بولا، کہاں جانا ہے معیز؟ وہ جواباً سکون سے بولی، لاہور۔ ہم لاہور جا رہے ہیں ابھی اور فوراً، میں اور تم، ہم دونوں۔ کافی ہے اتنی وضاحت؟ غصے کے ساتھ اس کے لہجے میں طنز بھی در آیا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، یہ ولی کا گھر تھا، اس کی راجدھانی، یہ اس کی سلطنت تھی اور وہ یہاں کا بے تاج بادشاہ۔ چاہتا تو پچھلے کئی حساب چکاتا معیز کو اپنے چوکیدار سے دھکے دلوا کر اور بہت بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال سکتا تھا، مگر وہ چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر اور کچھ بھی کہے بغیر بالکل لاتعلق سا پورچ سے چلا گیا۔ فارا نے دور لکڑی کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ وہ گھر کے اندرونی حصے میں جا چکا تھا۔ میں آپ کو فون پر بھی بتا چکی ہوں معیز، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، ابھی آغا جان بہت بیمار ہے، میں ان کے پاس یہاں ہوں اور بعد میں بھی، اب کبھی لاہور وہاں مستقل رہنے کے ارادے سے ہرگز نہیں آؤں گی، کبھی آپ سب سے ملنے آؤں گی وہ الگ بات ہے۔ ولی کے اندر چلے جانے کی آوازوں کو پوری طرح محسوس کرتے وہ معیز سے بہت پرسکون لہجے میں بولی تھی، اس کے طنز اور غصے کا اثر قبول کیے بغیر، فارا، میں اپنے ہزاروں کام چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، میرے پاس کسی بحث کا وقت نہیں ہے، تم ابھی اور اسی وقت فوراً میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ وہ اس کے ضدی اور فیصلہ کن انداز پر جھنجھلایا پہلے سے زیادہ غصے سے بولا، نہیں۔ اس کا یک لفظی جواب قطعی نوعیت کا تھا۔ وہ جتنے غصے میں تھا حیرت انگیز طور پر وہ اتنی پرسکون۔ فارا، تم مجھے ناراض کر رہی ہو، تمہاری یہ فضول ضد اور غلط حرکتیں ہمارے رشتے پر بہت برا اثر ڈالیں گی۔ ان کے باہم رشتے کا حوالہ دیتا وہ کچھ نرم اور دھیما پڑا، معیز، میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی، بلکہ مجھے لگتا ہے میں زندگی میں پہلی بار کچھ صحیح کر رہی ہوں۔ یہ لفظ ادا کرتے اس نے اپنے اندر کل سے سر اٹھاتے احساس سے ندامت کو کچھ کم ہوتا پایا۔ معیز جو لمحے بھر پہلے نرمی لیے انداز میں گویا ہوا تھا، اس کے جواب میں یکدم پھٹ پڑا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ طیش اور غصے میں آ گیا تھا۔ وہ الو کا پٹھا دادا کی بیماریوں کی داستانیں سنا کر تمہیں یہاں لے آیا اور تم چلی آئی بغیر کچھ سوچے سمجھے، بنا کسی سے مشورہ کیے۔ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا خلا اور جائیداد میں اپنے حصے کا معاملہ کورٹ تک چلا گیا ہے، یہ سوچے بغیر، اور اب جب تمہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بجائے بات کو سمجھنے کے اپنے بے وقوفی پر ہٹ دھرمی سے جمی ہو۔ پہلے پھپھو کو اپنی ضدی حرکتوں سے ناراض کر کے کینیڈا جانے پر مجبور کر دیا، اور اب بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے مزید حماقتیں کرنے پر تلی بیٹھی ہو۔
یہ اس کے غصے کی انتہا ہی تھی جو وہ اپنے جملوں میں ایک گالی کو بھی شامل کر گیا تھا، ورنہ موئز جیسا کلچرڈ اور ریفائنڈ انسان کبھی گفتگو میں گھٹیا الفاظ کو شامل نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں نے صرف آپ کا پرپوزل قبول کیا تھا، ابھی ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنیاد پر حق جتا کر آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکیں۔ یہ میری ضد ہے، ہٹ درمی ہے، حماقت ہے یا بے وقوفی؟ میں کچھ غلط ہو جانے پر مدد مانگنے آپ کے پاس نہیں آؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ میں اپنی زندگی اور اپنے فیصلوں کی خود مالک اور خود ذمہ دار ہوں۔ وہ اپنا پرسکون اور دھیما انداز ترک کر کے یکلخت غصے میں آ گئی۔ وہ غصے کی تیز تھی، اسے جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا، مگر موئز کے ساتھ اس نے اس طرح پہلی بار بات کی تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ چند سیکنڈ بالکل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تو تم میرے ساتھ نہیں چل رہی، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس بار غصے سے نہیں، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کسی قدر دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں چل رہی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آخری الفاظ سکون سے کہتا وہ یکدم ہی واپس گھوما۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑے رہ کر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ گیٹ سے نکل گیا۔ ایک سیکنڈ بعد اس نے باہر ایک گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ گھر کے اندرونی رہائشی حصے کی طرف بڑھی۔ اندر آ کر اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ لاؤنج پورا خالی تھا، ملازمین کی آوازیں بھی کچن یا کسی دوسرے کونے سے تو آ رہی تھیں، مگر یہاں کوئی نہیں تھا، اور ولی کا تو یہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ وہ یہاں لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس نے موئز کو کچھ کہہ کر غالباً چوکیدار اور آس پاس دکھتے دوسرے ملازمین کے سامنے کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہا، مگر وہ اسے تو ضرور تنبیہ کرے گا کہ آئندہ اس کا کوئی رشتہ دار، خاص کر موئز تجمل، یہاں ہرگز نہ آئے۔ وہ ولی سے بے شمار بدتمیزی کر چکی تھی، بہت بار اس کی سیدھی باتوں کے بھی الٹے جواب دے چکی تھی، مگر آج وہ سوچے ہوئے تھی کہ بہت تہذیب اور شائستگی کے ساتھ وہ اسے موئز سے ہوئی ساری بات بتا دے گی۔ اس ساری بات سے وہ خود ہی سمجھ لے گا کہ اپنے کسی بھی رشتہ دار کی یہاں آمد میں فارغ کی کتنے فیصد مرضی شامل ہوتی ہے۔ اسے گل خان ایک کمرے سے نکلتا نظر آیا۔ یہ آغا جان کے بالکل برابر والا کمرہ تھا۔ یہ کمرہ ولی صہیب خان کا ہے، وہ جانتی تھی۔ ولی کیا اپنے کمرے میں ہے؟ اس کے سوال کا گل جان نے اس بات میں جواب دیا تو وہ اس سے کچھ بھی کہے یا پوچھے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ولی پوچھے تو بتا دینا میں اپنے پوشن میں ہوں۔ ایک سیکنڈ کے توقف کے بعد اس نے گل خان سے کہا، اور پھر آغا جان کے کمرے میں آ کر وہیں دوسرے کونے والا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس حصے تک جانے کا یقیناً کوئی دوسرا باہر سے بھی راستہ ہوگا، مگر فی الحال کوئی نئے راستے ڈھونڈنے اور سمجھنے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سفید گیٹ کی کنڈی کھول کر وہ اندر آ گئی اور پھر لان عبور کر کے لاؤنج سے گزرتی اپنے کمرے تک جانا چاہتی تھی، مگر قالین پر صوفے کے بالکل پاس اسے کاغذ گرا نظر آیا۔ وہ آگے آئی اور وہ نیچے گرا کاغذ اٹھا لیا۔ اس کاغذ کی پلاسٹک کوٹنگ ہوئی تھی اور اس کو طے کر کے اتنا چھوٹا بنا لیا گیا تھا جیسے ماچس کی ڈبیا۔ طے کھولتے کھولتے اسے اچانک ہی یاد آ گیا کہ یہ کاغذ آغا جان کی جیب سے گرا تھا۔ اس وقت جب وہ ان کی جیب سے دوا نکال رہی تھی تو ساتھ کوئی کاغذ بھی گرا تھا۔ وہ آگے آئی اور وہ نیچے گرا کاغذ اٹھا لیا۔ اس کاغذ کی پلاسٹک کوٹنگ ہوئی تھی۔ سافٹ پلاسٹک کوٹنگ ہوئے اس کاغذ کی سب تہیں کھل چکی تھی اور اب وہ کھلا ہوا پورا کا پورا اس کے سامنے تھا۔ اس سفید کاغذ کو دیکھ کر اگر اس کی آنکھیں آنسوں سے لبالب بھر گئی تھیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ یہ اس کے باپ کی آخری تحریر تھی، ان کا استعفیٰ۔ باقی سب لفظ ٹائپ شدہ تھے، مگر وہ دستخط تو ان کی اپنی لکھائی تھی۔ بے ساختہ اس نے ان حروف پر، اس دستخط پر اپنے لب رکھ دیے، اسے والہانہ چوم لیا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا ڈیڈی کے انتقال پر ان کی میت ساتھ لے جانے آئے آغا جان اپنے ساتھ چپکے سے یہ غیر اہم سا کاغذ اٹھا لائے تھے۔ اس نے ڈیڈی کی میز پر جب وہ استعفیٰ رکھا دیکھا تھا، مگر پھر اتنے بڑے غم اور ناقابل تلافی نقصان نے اسے اس کاغذ پر کبھی دھیان دلایا ہی نہیں تھا۔ اس نے وہ کاغذ اسی طرح واپس طے کیا اور اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں سے واپس جاتے وہ اسے حفاظت سے آغا جان کے کمرے میں رکھ دے گی، یہ سوچتے ہوئے منہ ہاتھ دھو کر ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ آنے والی لڑکی ریشم نام کی وہ دوسری ملازمہ تھی جو سدو کے ساتھ ہمہ وقت کچن میں مصروف نظر آیا کرتی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء سے بھری ایک ٹرے تھی۔ اس ٹرے میں موجود ڈشز صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا مجموعہ تھیں۔ وہ اپنے لیے کھانے، ناشتے، چائے، پانی کسی چیز کا کہہ کر نہیں آئی تھی، تو اگر یہ سب کچھ اس کے پاس لایا گیا تھا تو اسے لانے کا گھر کے کسی فرد نے ہی حکم دیا تھا، اور وہ فرد کون تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اسے ناشتے یا لنچ کے لیے بلوایا نہیں تھا، بلکہ جہاں پر وہ تھی وہیں اس کا کھانا بھجوا دیا۔ وہ اگر اسے ڈائننگ روم میں بلواتا وہ وہاں بھی
بخوشی چلی جاتی، مگر جب یہاں آغا جان موجود نہیں تھے جن کے سامنے سب اچھا ہے اور سب ٹھیک ہے کا تاثر دینا ہوتا تھا، تو ضرورت کیا تھی ان دو لوگوں کو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہر رشتہ ختم کر دینے کا عہد کر چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے لی اور بیڈ پر سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ وہ آغا جان کے سامنے اپنا مرجھایا، زرد، بہت زیادہ رویا اور بالکل کملایا ہوا چہرہ لے کر نہیں بلکہ بالکل فریش، خوشباش اور ہنستا مسکراتا صحت مند چہرہ لے کر جانا چاہتی تھی۔ خود کو پوری طرح کھانے کی طرف راغب کر کے اس نے پوری دل جمی سے سب کچھ کھایا۔ تھرماس میں بھری چائے کے بھی 2 کپ پی ڈالے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر اب وہ موبائل اٹھا کر اپنی ممی کے موبائل نمبر ملا رہی تھی۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ جب لاہور اپنے گھر اکیلی رہ رہی تھی تب وہ اس کی کالز ریسیو نہیں کرتی تھی، مگر اب جب کہ وہ اس کے دشمن کے پاس جا پہنچی تھی تب انہوں نے کال ریسیو کر ہی لی۔ کیوں فون کیا ہے تم نے مجھے؟ ان کا لہجہ بے حد تلخ اور انداز دل دکھانے کی حد تک اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ ممی، آغا جان کو تمہارے آغا جان کو جو کچھ بھی ہوا ہے، تم ان کی لاڈلی چہیتی پوتی ان کی خدمت کے لیے پہنچ تو چکی ہو ان کے پاس، خوب دل لگا کر ان کی خدمت کرو، اور اگر اب تک انہوں نے اپنے پوتے کے ساتھ تمہاری رخصتی نہیں کروائی تو ان کی عنقریب آئندہ 20 سالوں بعد ہونے والی موت کا سوچ کر فی الفور کروا لو۔ ان کے لفظوں میں زہر تھا، کڑواہٹ تھی۔ اس کی نوک زبان پر کئی تلخ جواب آتے آتے رہ گئے، مگر وہ لب بھینچ کر خاموش رہی کہ ماں کو جواب دینا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ وہ تو انہیں وہ تمام جھوٹ بھی نہ جتا سکی جو انہوں نے اس سے ہمیشہ بولے تھے، اور جو غلط بیانیاں ہمیشہ اس سے کی تھی وہ سب کچھ جان چکی ہے، وہ انہیں جتا نہیں پائی۔ اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈلوانے یا فارا کے ساتھ جوائنٹ ہولڈر بننے سے آغا جان کو سخت اور دو ٹوک انکار کر دینے کے بعد انہوں نے اسے ہمیشہ یہی تاثر دیا تھا کہ یہ آغا جان نے ہی کیا ہے، بہو کی حیثیت زیرو کر کے صرف پوتی کو فوقیت دی ہے۔ آغا جان کو اس سے ملنے کے لیے آنے سے کئی شرائط عائد کر کے روک دینے کے بعد انہوں نے ہمیشہ الزام پر ہی دھرا تھا، ان پر ہی دھرا تھا کہ خالی بے تحاشا پیسہ پھینک کر سمجھتے ہیں کہ پوتی کے فرض سے سبکدوش ہوگے۔ آج کے بعد مجھے کبھی فون مت کرنا، میں زندگی بھر نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور نہ آواز سننا چاہتی ہوں۔ تمہیں جہاں جانا تھا تم وہاں جا چکی، میں تمہارے لیے اور تم میرے لیے مر چکی۔ اس وقت جو فون پر مجھ سے بات کر رہی ہے وہ میری بیٹی نہیں، محمد بختیار خان کی پوتی ہے۔ تم میرے لیے مر چکی ہو پارا۔ نفرت بھرے لہجے میں اپنے جملے مکمل کر کے انہوں نے فوراً رابطہ ختم کر دیا اور پھر آغا جان کو خدا حافظ کہتی 2-3 منٹ کے اندر ہی چلی گئی۔ آغا جان کو 7ویں دن اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ کل دوپہر وہ ہاسپٹل سے گھر آئے تھے اور پھر ان کی عیادت کے لیے آنے والوں کا جو تانتا بندہ تھا تو ان سب میں سے کسی کو بھی رات گئے تک ایک لمحہ بھی فرصت کا نہیں ملا تھا۔ صبح وہ اپنے معمول کے وقت پر بیدار ہو گئی تھی۔ آغا جان کو جا کے دیکھا تو وہ ان کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں آ گئی۔ وہ دلیا چن کر چولہے پر چڑھا کر فارغ ہوئی تھی کہ زرمینہ کچن میں آئی۔ آؤ زرمینہ، چائے پیو گی؟ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور وہ خوش اخلاقی سے اسے بھی چائے آفر کر رہی تھی۔ نہیں، میرا کافی کا موڈ ہے، ناشتے میں ساتھ کافی لوں گی۔ وہ فارا کو جواب دیتی اس کے پاس ہی آ گئی۔ دلیا چڑھایا ہے میں نے آغا جان کے لیے، جب تک ولی ان کا منہ ہاتھ دھلوا کر لباس تبدیل کروائے گا یہ تیار ہو جائے گا۔ زرمینہ کو کوکنگ رینج کی طرف دیکھتا پا کر اس نے بتایا۔ سر اس بات میں ہلاتے وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی مسلسل خود پر مرکوز نگاہوں سے حیران ہوتے اس نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ فارا، میں نے اس روز تمہارے ساتھ بہت مس بہیو کیا تھا، میں تم سے اپنی اس دن کی تمام باتوں کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ معذرت؟ لیکن مجھے تو تمہاری کوئی بات بری ہی نہیں لگی۔ ہم غصہ اسی کو دکھاتے ہیں جس پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر رسانیت سے بولی تھی۔ وہ غصہ نہیں، بدتمیزی اور بہت دل دکھانے والی باتیں تھی فارا، یقین کرو مجھے اپنی باتوں پر تبھی بہت افسوس ہوا تھا۔ عباد سے بھی مجھے اس رات گھر آ کر بہت ڈانٹ پڑی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے تم نے اس کی حالت دیکھی نہیں تھی، وہ کتنی پریشان تھی، اور پھر تم نے اس سے وہ سب بکواس کی تھی۔ یقین کرو بقول تمہارے ہماری خاندانی اور موروثی عادتوں کے باوجود میں حقیقت میں اتنی بدتمیز نہیں۔ دراصل مجھے تم پر بہت غصہ تھا، اور جس پر مجھے بہت غصہ آ رہا ہو میں اس سے میٹھی بن بن کر منافقت نہیں دکھا سکتی۔ زرمینہ کی حد درجہ سنجیدگی کے باوجود اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی۔ اپنی خاندانی اور موروثی بدتمیزی پر فخر میں وہ بھی اس کی طرح مبتلا تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی ہنس پڑی۔ میں پہلے تمہیں بہت غلط نہیں سمجھتی تھی، بہروز پاپا کے انتقال کے بعد تمہارے رویوں کے لیے میں تمہیں کہیں نہ کہیں رعایت بھی دے دیا کرتی تھی۔
مجھے لگتا تھا اتنے برسوں کی غلط فہمیاں ہیں تمہیں اور روحی تائی کو، کچھ عرصہ تو لگے گا آغا جان کے خلوص کو سمجھنے میں، مگر جب تمہارا MBBS فائنل ایئر کا رزلٹ آیا اور تم نے اپنے رزلٹ کی اطلاع آغا جان کو نہیں دی، تب مجھے تم پر پہلی بار بہت شدید غصہ آیا تھا۔ وہ تمہارا رزلٹ آنے سے پہلے اتنے پرجوش تھے، میری فاری کا رزلٹ آنے والا ہے، میری پوتی ڈاکٹر بننے والی ہے، وہ اپنے ہر ملنے والے سے ذکر کیا کرتے۔ وہ شرارت سے مجھے چھیڑتے تھے کہ تم پیچھے رہ گئی، فارا تم سے پہلے ڈاکٹر بن گئی، لیکن جب تم نے انہیں اپنے رزلٹ سے آگاہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی تم سے فون کر کے تمہارے رزلٹ کے متعلق پوچھا اور یہ پتہ چلا کہ رزلٹ آئے بھی 20-25 دن ہو چکے ہیں، تب ان کے چہرے پر بکھرتا رنج اور اداسی دیکھ کر مجھے تم بہت بری لگی تھی۔ وہ تمہارے اس رویے سے ہرٹ ہوئے تھے۔ میں آغا جان سے اس روز بہت لڑی بھی تھی کہ وہ ایک بے حس لڑکی پر کیوں اپنی محبتیں برباد کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا، زرمینہ، فارا مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھی ہے، بس صرف اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتی۔ بہروز کی بیٹی ہے نا، اس کی طرح تھوڑی سی ضدی ہے۔ مجھ سے بہت پر یقین لہجے میں یہ سب کچھ کہہ کر جب وہ تمہارے پاس ہونے کی خوشی میں بہت شوق سے تمہارے لیے تحائف لے کر تمہارے پاس لاہور گئے تو وہاں اس روز جو کچھ ہوا اور گھر واپس آنے کے بعد جو درد اور غم میں ڈوبا وجود میں نے آغا جان کا دیکھا، تو اس کے بعد مجھے تم پر پہلے سے بھی زیادہ شدید غصہ آیا اور تم بہت بری لگی۔ پھر ابھی 2-2.5 مہینے پہلے جب انہوں نے CCU سے تمہیں فون کیا تھا، میں اور لالا اس وقت ان کے پاس تھے۔ ان کی طبیعت اب تو بہت بہتر ہے فارا، یقین کرو اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نہ کرے وہ اب بچیں گے ہی نہیں۔ اور پھر میرے اور لالا کی موجودگی میں وہاں سے جو کچھ آغا جان کو سننے کو ملا اور اس کے بعد جتنی ان کی طبیعت خراب ہوئی، میرے دل میں تمہارے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس روز میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دے سکی تھی فارا، تم نے پہلے جو کچھ بھی سنا تھا، پر 6 سال سے آغا جان کو دیکھ بھی تو رہی تھی۔ مجھے لگا یہ کیسی لڑکی ہے، اسے تو محبت بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پاتی۔ آغا جان اس سے سوائے محبت کے کچھ بھی تو نہیں مانگتے۔ اس کے چہرے کے یکدم ہی پھیکے پڑ جانے والے رنگوں کو دیکھ کر زرمینہ نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ دبائے۔ تم تو دل کی بہت اچھی ہو، اگر تم دل کی اچھی نہ ہوتی تو اتنا سارا جھگڑا کھڑا کر دینے اور معاملہ کورٹ تک لے جائے جانے کے بعد صرف لالا کے یہ کہہ دینے پر کہ آغا جان بیمار ہے کبھی ان کے ساتھ پشاور آتی۔ اور اب تو میرے دل میں تمہارے لیے کوئی غصہ، کوئی نفرت اور کوئی بغض نہیں، بلکہ تمہاری محبت اور بہت قدر ہے۔ تم واقعی ان سے بہت محبت کرتی ہو، تبھی تو ان کی بیماری کا سنتے یہاں آ گئی ہو، اور تم دل کی بھی بہت بہت اچھی ہو فارا۔ زرمینہ کی سچے دل سے کی گئی اس تعریف نے مزید کچھ رنگ اس کے چہرے پر سے غائب کر دیے تھے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ یہاں کیسے آئی تھی، پھر وہ اسے کیسا سمجھے گی، پھر وہ اس کے متعلق کیا کہے گی، کیا سوچے گی؟ اگر ولی اسے سچ بتا دے، نہیں، وہ یکدم ہی پوری کی پوری کانپ گئی، اس کی وہ سچائی کسی کو بھی نہ پتہ چلے۔ کاش ولی بھی اس دن کو بھول جائے۔ ولی کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا تھا، وہ زرمینہ سے آغا جان کا ناشتہ لانے کو کہہ رہا تھا۔ شاید اس نے زرمینہ کی باتیں سن لی تھیں۔ اس نے ولی کے چہرے پر طنزاً استہزاء اور تمسخر تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں صرف ایک دبیض سنجیدگی چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ اگر وقت پیچھے کی طرف لے جایا جا سکتا ہے تو اس پر فارا بہروز خان نے شدت سے یہ دعا مانگی تھی کہ 1 جنوری کی وہ دوپہر لوٹ آئے، وہ اس میز پر ولی کے سامنے بیٹھی ہو، وہ اپنی شرط فارا کے سامنے رکھے، وہ اس شرط کو قبول کرنے کے بجائے بضد ہو کر اس شرط کے پیش کیے جانے کے اسباب پوچھے۔ اس کے پیہم اصرار پر جب وہ اسے یہ بتانے پر مجبور ہو جائے کہ آغا جان کی بیماری کے سبب وہ کسی بھی قیمت پر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اس لیے یہاں آیا ہے، تب وہ اس سے کہے کہ وہ آغا جان کے پاس چل رہی ہے بغیر کسی شرط اور معاہدے کے۔ ولی زرمینہ سے ناشتے کا کہہ کر فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تھا اور زرمینہ جلدی جلدی آغا جان کے ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ اس عجلت اور تیز رفتاری کے عالم میں اس کا دھیان فارا کی خاموشی کی طرف بالکل نہیں گیا تھا۔ وہ زرمینہ، میں ابھی آتی ہوں کہہ کر وہاں سے نکل کر اپنے پوشن میں آگئی۔ سیدھی اپنے کمرے میں آ کر الماری میں رکھے بیگ کی زپ کھول کر اس نے اس میں سب سامان کے بالکل نیچے دبا لفافہ نکالا اور وہ کاغذ آخر باہر نکال لیا۔ اس پر نظر ڈالے بغیر اس نے اسے پرزے کیا اور پھر وہ سب پرزے ہاتھوں میں سمیٹے کچن میں لے آئی۔ چولہا جلا کر اس نے وہ سب چھوٹے چھوٹے پرزے آگ پر رکھ دیے تھے۔